زندگی میں اکثر لوگ اپنے ناممکن دعاؤں کی قبولیت کو لے کر بہت غمزدہ رہتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کیا میری یہ ناممکن خواہش میری دعاؤں، صبر و توکل سے ممکن ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی لاحاصل چیز کی طرف اس قدر مجبور کر دیتا ہے جیسے ویران صحرا میں بھٹکتا ہوا ایک پیاسا مسافر۔ اکثر لوگ جنون میں آ کر آخر میں جینے کی آس کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اگر کچھ ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ میری ناممکن دعا پر کب راضی ہوگا، تو میری ایک بات ذہن نشین کر لو کہ وہ رب ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ تمہاری زندگی، خوشی و غم، ایون کے تمام کنٹرولنگ سسٹم اسی رب کے مکمل اختیار میں ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ تم دعا کرو، میں تم سے قبولیت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور جب کوئی دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے تو تم ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اپنے رب کے طرف سے اگنور کر دیے گئے ہو، بلکہ وہ دعا ایک خاص وقت کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ چاہو تو مایوس ہو کر سب کچھ گوا بیٹھو، اور اگر چاہو تو مجھے منا کر وہ بھی پالو جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو تم اس کی رضا کے خاطر صبر کرو۔ بے شک میرے رب صابروں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی ہر مانگ پوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی تو ہے جو ہوا کا رخ موڑ دیتا ہے، وہی تو ہے جو بنجر زمین کو لہلہاتی ہوئی گھاس میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو بجلی چمکا کر رحمت کی بارش برساتا ہے جس سے تمام انسان فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر تم اپنی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس ہو رہے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں خاموشی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، اور صبر کی کڑوی گھونٹ سے کسی حیران کن موضوع کے انتظار میں ہو، اپنے نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہو، تو سنو، میرے رب قرآن میں تمہیں اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ میرے رب کا فضل ان بندوں کے لیے نچھاور ہے جو اپنے ایمان کا پکا اور دل کا صاف ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک کہ وہ کر نہ لے، اور جب کر لے تو اسے اس کے برابر لکھ دو، اور اگر وہ اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دو، اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دو۔ میرے رب نے اپنے پاک قرآن کے شروعات میں ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اسے بلا جھجک اپنے رب سے مانگو۔ گویا کہ یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگو اور اسی سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرو۔ جب تمہیں اپنے پچھلے کیے ہوئے پر شرمندگی محسوس ہو اور تم اللہ سے توبہ کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے آزماتا بھی ہے اور غیبی مدد بھی ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد آنے کی ایک بہترین نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے دل میں ایک بڑا حصہ اپنے رب کے لیے چھوڑ دیتے ہو اور اپنا بھروسہ اس رب پر گہری کر لیتے ہو تو وہ رب بھی خفیہ وسیلوں سے تم تک اپنا مدد بھیجنے لگتا ہے۔ یہ دعا میرے پیارے ویورز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بے چین و تکلیف دہ راتوں کو مستقل خوشی و سکون میں بدل دے، آپ کے بہائے گئے ایک ایک آنسوؤں کے بدلے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اجر دے۔ اللہ بہت جلد آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ آئے، آمین۔
ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔